سگرڈسن ریگنار مقبول طور پر ریگنار لوتھبروک کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ریگنار ایک بے چین جنگجو تھا جسے نئی جگہیں کھوجنے اور لوٹ پاٹ کرنے میں مہارت حاصل تھی۔ اپنی بہترین صلاحیتوں کی وجہ سے ہی ریگنار کیٹیگٹ کا بادشاہ بنا۔ ریگنار نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی۔ اس کی پہلی بیوی کا نام لوغارتھا تھا، جس میں سے اس کا بیٹا بیان اور بیٹی گیڈا تھے، جبکہ اس کی دوسری بیوی کا نام ایسلوگ تھا، جس میں سے اس کی اولاد ابی، ہیویسٹک، سیگڈ اور آئیور تھے۔ ریگنار لوتھبروک کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام رولو تھا۔ ریگنار کی زندگی کا اگر تفصیلی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ریگنار اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیٹیگٹ میں رہتا تھا۔ اس وقت کیٹیگٹ کا بادشاہ آئرل ہارٹسن تھا۔ کیٹیگٹ کے لوگ کاشتکار تھے، لیکن ان کی زیادہ تر آمدن کا انحصار لوٹ پاٹ پر تھا۔ یہ دور دراز کے علاقوں میں جاتے اور لوٹ پاٹ کرتے۔ ان کے نزدیک یہ بہادری کی علامت تھی اور قبیلے کے جوان لوٹ پاٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ ریگنار اور اس کا بھائی بھی انہی جوانوں میں سے ایک تھے۔ ریگنار کو لوٹ پاٹ کرنے سے زیادہ نئی جگہوں کو دریافت کرنے میں دلچسپی تھی۔ اسی دلچسپی نے اسے تاریخ کی ایک عظیم شخصیت کے طور پر جگہ دی۔ ریگنار مغرب کی طرف جانا چاہتا تھا کیونکہ اس نے مغرب کے متعلق بہت سی کہانیاں سن رکھی تھی، لیکن مغرب کی طرف جانے میں بہت سی مشکلات حائل تھی، جس میں سب سے بڑی مشکل سمندری رکاوٹیں اور اس کے بعد کیٹیگٹ کے بادشاہ آئرل ہارٹسن کی پالیسیز شامل تھی۔ ریگنار نے اس مقصد کے لیے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو تیار کرنا شروع کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آئرل ہارٹسن کبھی بھی اسے مغرب کی طرف سفر نہیں کرنے دے گا، لہذا اسے آئرل سے بغاوت کرنی ہی پڑے گی اور آئرل کی پالیسیوں کو توڑنا ہی پڑے گا تاکہ وہ اپنا مغرب کی کھوج کا جنون پورا کر سکے اور اس کے علاوہ کیٹیگٹ کو بھی ترقی کے موقع فراہم کر سکے۔ اسی جنون نے اس کے رستوں کو آسان بنا دیا۔ اس کے ہاتھ ایک کمپاس لگ گئی اور اس نے کمپاس سے سمت کا تعین بھی معلوم کرنا سیکھ لیا، لہذا وہ اپنے سب سے بڑی رکاوٹ یعنی سمندر کو شکست دینے کے لیے پرعزم تھا، اور اسے کسی حد تک اب یہ بھی یقین تھا کہ اب اگر وہ آئرل ہارٹسن سے اجازت طلب کرتا ہے تو آئرل اسے اجازت دے گا، کیونکہ اگر وہ مغرب کی جانب سفر کرتے ہیں تو نہ تو وہ سمندر میں بھٹکیں گے، نہ ہی ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ لہذا جب آئرل ہارٹسن نے لوٹ پاٹ پر جانے کا ذکر کیا تو ریگنار نے اس کے سامنے اپنا خیال رکھا، جسے آئرل نے ایک دفعہ پھر رد کر دیا۔ اس بات کا ریگنار کو شدید صدمہ پہنچا اور اس نے آئرل کا حکم ماننے کی بجائے آئرل کی پالیسی سے اختلاف کیا اور اپنے ایک ساتھی فلوکی سے رابطہ کیا۔ فلوکی کو کشتیاں بنانے میں مہارت حاصل تھی۔ اس کی بنائی ہوئی کشتیاں سمندر کی سختیوں کا آسانی سے مقابلہ کر سکتی تھی۔ ریگنار نے اپنے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے دوست فلوکی کو اعتماد میں لیا اور اس سے کشتیاں بنانے کا کہا۔ کشتیاں تیار تھیں۔ اب ریگنار کے سامنے ایک اور مشکل تھی، جس کو اس کے ساتھ ایرک نے حل کیا۔ ایرک نے تمام لوگوں کو اپنے گھر دعوت دی اور انہیں اپنے ساتھ لوٹ پاٹ پر مغرب کی طرف جانے کو کہا، جس پر اکثریت نے ہاں کر دی۔ اب ایرک کے مطابق ریگنار اور اس کے ساتھی مشرق لوٹ پاٹ کرنے جا رہے تھے، مگر در حقیقت تمام لوگ مغرب کی طرف ریگنار کا خواب پورا کرنے جا رہے تھے۔ کافی دنوں کے سفر اور سمندری رکاوٹوں اور طوفانوں سے ٹکراتے ہوئے آخرکار ریگنار اور اس کے ساتھی نارتھمبریا کے علاقے میں پہنچے، جہاں ریگنار نے لوٹ پاٹ کی۔ لوٹ پاٹ میں ان کے ہاتھ کافی سونا آیا، جو کہ ایک کلیسا میں رکھا ہوا تھا،
اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ پادریوں کو قید کر لیا اور بہت سے پادریوں کو قتل کر دیا۔ اب ریگنار پوری کامیابی کے ساتھ ایک ہیرو کی حیثیت سے اپنے وطن کیٹیگٹ لوٹا۔ آئرل نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے دریافت کرنا چاہا کہ انہوں نے یہ علاقہ کیسے دریافت کیا۔ ایرک جو ابھی تک کمپاس سے ناواقف تھا، ریگنار نے اس کے سامنے اپنے راز کو فاش نہ کیا۔ آئرل نے لوٹ پاٹ میں شریک لوگوں کو اپنے ساتھ ایک ایک سونے کی چیز لے کے جانے کا کہا جو ان کے انعام کے طور پر بہت کم تھا۔ ریگنار لوتھبروک نے اپنے ساتھ کسی بھی سونے کی چیز کو لے جانے کی بجائے ایک غلام پادری کو مانگا، جسے آئرل نے ریگنار کو نواز دیا۔ اس پادری کا نام ایتھلسٹائن تھا۔ ریگنار نے ایتھلسٹائن کو چنا اس لیے کیونکہ ایتھلسٹائن کے پاس کافی زیادہ علم تھا اور اسے انگلینڈ کے بھی کافی علاقوں کے بارے میں جانکاری تھی۔ ریگنار ایتھلسٹائن کو اپنی زبان سکھاتا اور اس سے بہت اچھا سلوک کیا کرتا، اور جب اس نے ایتھلسٹائن کو مکمل طور پر ہر چیز سکھا دی تو اس نے ایک دفعہ پھر آئرل ہارٹسن کا رخ کیا اور لوٹ پاٹ کرنے کے لیے مغرب کی طرف جانے کی اجازت چاہی۔ آئرل نے اس بات پر ریگنار کی پیشکش قبول کر لی کہ وہ اپنے ساتھ آئرل کے ایک بااعتماد نوجوان کو بھی لے جائے گا جس کا نام نوٹ تھا۔ ریگنار نے ایک دفعہ پھر سے فلوکی کی بنائی ہوئی ریو قامت کشتیوں پر مغرب کا رخ کیا اور ایک دفعہ پھر سے وہ نارتھمبریا کے علاقے میں پہنچا، لیکن اس دفعہ ان کا انتظار پادری نہیں بلکہ سیکسن کے فوج کے سپاہی کر رہے تھے۔ ریگنار جو کہ ان سے بات کرنے کے قابل تھا، ان سے بات کی اور انہیں مشترکی تجارت کرنے کی تجویز دی، لیکن دونوں طرف سے یہ تجویز کی مخالفت ہوئی اور بالآخر ایک چھوٹی سی جنگ کے بعد انہیں اس محاذ پر فتح حاصل ہو گئی۔ انہوں نے لوٹ پاٹ کی اور واپسی کا رخ کیا۔ واپسی پر ان کا سامنا ایک دفعہ پھر سے سیکسن کی فوج سے ہوا، لیکن اس دفعہ یہ فوج تعداد میں کافی زیادہ تھی، لیکن ریگنار کی جنگی صلاحیتیں اور ذہانت نے ایک دفعہ پھر سے یہ ثابت کر دیا کہ ریگنار کوئی معمولی آدمی نہیں، اور انہیں پھر سے اس محاذ پر بھی فتح حاصل ہوئی اور بہت سا مال ہاتھ آیا جس کو لے کر وہ کیٹیکٹ واپس آ گئے۔ لیکن واپسی کے دوران ایک نوٹ کی موت واقع ہو گئی، اور نوٹ کی موت کسی اور کے ہاتھوں نہیں بلکہ ریگنار کی بیوی کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ نوٹ ریگنار کی بیوی لوگارتا کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا، اور اس دوران لوگارتا کے ہاتھوں نوٹ کا قتل ہو گیا، جس کی ذمہ داری ریگنار نے اپنے سر لی اور تمام لوگوں کو یہ بتایا کہ اس نے نوٹ کو قتل کیا ہے۔ ایرک ہارٹسن نے یہ سنتے ہی ریگنار کو گرفتار کر لیا اور اس کے احتساب کا عمل شروع کر دیا، لیکن رولو کی گواہی پر ریگنار کو رہا کر دیا گیا۔ ایرک کے گھر ایک بڑے جشن کا انتظام کیا گیا۔ اس دوران ان پر حملہ ہو گیا جو کہ ایرل ہارٹسن نے کروایا تھا تاکہ ریگنار کو مروایا جا سکے اور ریگنار کو ملنے والی شہرت کو ختم کیا جا سکے، لیکن ریگنار اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کرنے والے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ لیکن اس دوران ایرک جو کہ ریگنار کو بہت قریبی دوست تھا مارا گیا، جس کا ریگنار کو بہت رنج ہوا اور اس کے اندر نفرت، وحشت اور غصہ نے جگہ لے لی۔